اسی وقت عمل بالمعروف نہیں منکر کا بند میں نے لکھا حضرت موجود تھے. میں نے کہا یہ خواب دیکھا, اور یہ خواب تو بہت ہی میرے لیے دیکھا میں نے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے, بہت بڑا, جب برگد والے درخت تھا وہ اس کی کیا ہے جو سب کے مفید ہے, اس لیے کہا بہت بڑا درخت, اس کے ہر ورق پر بلب لگے ہوئے ہیں, پتے پر بلب لگے, جو شادی بیاہ میں ہوتا ہے شادی میں بس نہیں, درخت کی انتہائی کتاب آ ہے. میں اس کے نیچے ایک الماری ہے, میں اس پر کتاب رکھتا چلا جا رہا ہوں, بہت اونچائی پہنچے تو ذرا سا یوں ہو گیا وہ الماری یوں, مجھے خیال ہوا کہ میں گر جاؤں گا. ہوتا ہے نا کہ بہت چیز بھاری ہوتی ہے. تو اس برف کی ایک ٹہنی تھی درخت نیچے, اس کو میں نے پکڑ لیا. اس ٹہنی کا نام تھا قد افلح من زکاہا. یہ خواب میرے لیے بہت بڑی بات ہے, میں بیان بھی نہیں کیا شاید بھی. میں نے اس ٹہنی کو پکڑ لیا. اس ٹہنی کا نام تھا قد افلح من زکاہا. حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب ہے. بڑے انداز کا ہاں بھائی میں یہی, وہ علم تھے نا جا رہی تھی, وہ الماری جا رہی تھی, بہت کتاب رکھتے رہتے ہوتی بہت بڑھ, تو وہ ذرا سے جیسے اب یہ ذرا سا تبھی آدمی ڈر جاتا ہے, تو وہ ڈر گیا, وہ فوراً ٹہنی پکڑ لیا. تو ٹہنی کا نام تھا قد افلح من زکاہا. حضرت نے فرمایا کہ میں یہی نہیں کہتا ہوں بھائی کہ علم کافی نہیں, تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے. بس یہ پورا علم کافی نہیں, اجرا سے اس کی بھی ضرورت ہے. یہ جملہ میں یہی نہیں کہتا ہوں بھائی کہ علم کافی نہیں, تزکیہ. یہ ان کا جملہ ہے. تنویر ہے, اب تک نہیں کر سکا, مجھ سے دعا کرو. یہ نہیں سنا ہوگا شاید, زندگی میں 2-3 مرتبہ کی آپ ہی جیسے لوگ رہتے آپ کو ایسے بھی سنا نہیں ہوتا. بڑے اچھے انداز سے. ہاں یہی نہیں کہتا ہوں بھائی علم کافی نہیں, تزکیہ کی بھی ضرورت ہے. تم اس چہرے کو پکڑ کے بچ گئے. بات بہت زبردست کیا ہے. یہی نہیں کہتا. فخرالدین رازی کو کسی نے خط لکھا, اسی قسم میں لکھا ہے, بہت کئی نقل ہوگا کسی کا. بہرحال دعا کیجیے ہو تو جائے, خواب سے, خواب و خیال سے کیا ہوتا ہے, حقیقت میں آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بس بالنسبت, یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام, چاہتے ہیں اس کی رضامندی. حضور کو حکم رہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رہا. ارشاد کا کام, حضور کے ارشاد کا کام جاری تھا, تو تعلیم اور تربیت کا سلسلہ بھی جاری تھا. اب ظاہر کے درمیان میں آئے تعلیم, لیکن ایک چیز یہ بھی اہم تھی
اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تو حجرے میں بہت دن سے پڑھا ہے، آپ وہ جماعت جن کے صحیح طور سے کپڑے بھی نہیں سب رکھے ان کے ساتھ جا کے بیٹھی ہے. اسے صحبت کی کتنی فضیلت ہوئی کہ بڑوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے چھوٹوں کی صحبت. حضرت ایک مثال دیتے تھے، ذہن میں آیا تھی یہ بات. مریم علیہ السلام حجرے میں رہتی تھی، لیکن تازہ پھل کھاتی تھی، کہتے تھے ان کے. پوچھا حضرت لگا یعنی انا لگے حاضر، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ نہیں دیتا. انہوں نے بیا تک نہیں دیتا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جب مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھ کو بے موسم کے اولاد بھی دے سکتا ہے. اس سے ان کا ذہن منتقل ہوا. معلوم ہوا فرماتے تھے کہ بعد ایسے چھوٹوں سے بھی بڑوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اس استعداد میں حضرت تھانوی نے خود لکھا ہے کہ اگر بڑے نہ ہوں تو چھوٹے بھی پاس جائے گا، تعلق رکھو، اس سے بھی فائدہ ہوگا. حالانکہ اصطلاح تھی انا لگے حاضر. زکریا صاحب کو تعجب ہوا کہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ کہا میں نہیں دیتا، اللہ کے پاس. معلوم ہے کہ یہ چیزیں موقوف نہیں ہیں کسی کی طرف پر، سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری قیامت تک رہے گا. انا لگے وہ وجد کا وہ وجد کا عائلن فاغنا. شاہ صاحب لکھتے ہیں راوی صاحب تھے اس وقت آپ پریشانی تھی، میں نے یہی پڑھی. وہ وجد کا عائلن فاغنا، ہم نے آپ کو عائل پایا تو غنی کر دیا. اے بے مال خدیجہ، خدیجہ سے نکاح کرا کے آپ کو غنی کر دیا. شاید ہم نے لکھا، میں نے ماں صحیح صاحب سے کہا کہ آگے والا ہے سنا ہے یہ اسی میں ہے. مجھے لڑکے سے بھی کہا تھا آگے والا یہی ہے. یہ کلیہ ہے وہ وجد کا عائلن فاغنا، جو صحیح طریق پر رہے گا قیامت تک روزی کا اللہ انتظام ایسے کرتا رہے گا. بولے سکڑوں شورا کے ممبر تھے سب بڑے بڑے ہو راوی صاحب کی اطمینان کی جو پریشانیاں تھیں. وہ وجد کا عائلن فاغنا، ہم نے آپ کو عائل پایا، نادار پایا تو ہم نے غنی کر دیا. اے بے مال خدیجہ، خدیجہ کے مال سے شادی کرا دیا، مالدار ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ بعد میں مالدار عورت کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اس پر شاہ صاحب نے لکھا لیکن وہ مل نہیں رہا مجھ کو. لکھا ہے کہ ہاں کرا ایسی قیامت ہوتا رہے گا جو صرف دین پر قائم رہے گا، روزی کا انتظام اللہ کرتا رہے گا. اور اس میں ایک حدیث بھی ہے مولانا، حدیث بھی ہے کہ طلبا کے لیے اللہ روزی کا مستقل انتظام کرتا ہے. بہرحال وہ وجد کا عائلن فاغنا، اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کے ذریعے سے حضور کو. اور آپ دیکھ لیجئے مدرسوں وغیرہ کیا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتے ہیں جن سے کام چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حدیث بھی اس میں نقل کیا ہے تھانوی نے، ہے کہ طلبا کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے اللہ کی طرف. دکھلا دوں گا حدیث سے، اس کو دیکھنا بھی کہا ہے روایت کو. وہاں تھانوی نے لکھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، چاہتے ہیں اس کی رضامندی. کتنی جامع حضور کو تقدیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے باہر، دیکھا صحابہ مسکین پوری بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا تم کون لوگ ہو؟ حجرے سے گئے حضور، نکلے حضور حجرے سے نکل گئے. حجرے میں کیا کیا تھا؟ نکل گئے عرش کے حجرے کا تھا. کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. حضور نے فرمایا مجھ کو حکم ہوا کہ تمہارے ساتھ بیٹھو، مجھے حکم ہوا کہ تم تمہارے ساتھ میں بیٹھو. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شہادت الصحابہ میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا امر ہے
ظاہر کہ حضور کے حجرے میں کیا کیا تھا، عرش بھی مات، لیکن وہاں بیٹھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صحبت کی معمولی فضیلت۔ ایک عارف سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کا ہاتھ عرش پر ہو، عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو، ادھر مؤذن کی آواز آوے حی علی الصلاۃ، نماز کیا کرے؟ مؤذن کہہ رہا ہے یہاں نماز لگاؤ، کیا کرنا چاہیے؟ عجیب داعی اللہ۔ مالک نے کہا اللہ کے دائی کے چھوڑ دو عرش کا پایا، آؤ یہاں پر پڑھو، پھر جل پکڑ لو۔ عجیب داعی ہے، یہ لفظ بہت عمدہ مجھے لگتا ہے، میں وعظ کرتا ہوں۔ عارف سے کہا کہ میں کیا کروں، کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو، کوئی اگر مؤذن کی آواز آئے، اسی بنا پر اس کی اہمیت ہی کی بنا پر علماء نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں پر جب تک کہ آپ کا حول و قوت نہ ہو۔ اپنے عجز کو مستحضر کرایا ہے کہ ہماری توفیق سے تم مہدی میں جاتے ہو۔ اگر سے واقعہ بہت سنا ہے، سننے جائے۔ ایک امیر شخص تھے، ان کی سواری تھی، وہ نمازی نہیں تھے، اور جو ملازم تھا نوکر، وہ ملازم تھا۔ راستے میں کوئی مسجد پڑی، ملازم کہا میں تو اپنے مالک سے کہا جی سب میں تو نماز پڑھوں گا، کہا تو گیا پڑھو یا پڑھنے کے لیے۔ یہ قصہ کتنی بڑا سنا میں نے حضرت سے، سب وہی سنی ہوئی مجھے، وہی دیکھی ہوئی، یہ کتاب تو نہیں دیکھی ہوں کیا، یہ مضامین تو سب سنے گی۔ حضرت تھانوی کے ترجمہ کیا ہوں تو تب دیکھے بھی رہے، حضرت حائی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے، وہاں تھانوی سے کرایا ہے، مکے میں کرایا ہے، اور کی کتاب ہے عطا اسکندری کی کتاب ہے، 3 بزرگ شامل ہے اس کے اندر۔ جا نماز پڑھ لو، امیر نے کہا تو دیر تک رہ گیا، یہ ہوشیار تھا، دیر تک رہ گیا۔ کہا کتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہو، آتے کیوں نہیں؟ کہو آنے ہی نہیں دیتے۔ کہا کون نہیں آنے دیتا ہے؟ کہا جو تم کو آنے نہیں دیتا اندر، تم کو اندر ہے۔ ایک مطلب کتنی مطلب سنا ہوا حضرت سے۔ اس قسم کی چیزیں نماز کی اہمیت پر، جماعت کی اہمیت پر میں آپ فرماتے ہیں۔ وہ واقعہ بیان کیا نا سپاہی والا، اسی طرح یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے، بس وصبر نفس کا یعنی جم کر بیٹھے ہو۔ یہ ترجمہ حضرت تھانوی کر رہے ہیں، صبر کا ترجمہ اچھا ہے کہ نہیں وہاں؟ کبھی ہم لوگ تو کر ہی نہیں دیکھتے تھے، ارے آپ لوگ کر لیتے ہیں، ہم اپنے کرتے ہیں خالی بھائی، یعنی ہم جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام، چاہتے ہیں ان کی رضامندی، چاہتے ہیں اس کی رضامندی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کے مراد نہیں، رضامندی۔ اس میں یہ اللہ نے دیکھ رہا ہے کہ کچھ اپنی مراد نہ رکھو، مراد رضامندی ہے، خدا بندی رکھو، اسے اطلاع کر رہے ہیں۔ یہ بس بتلا دی، بس اللہ نے یہ بات بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مراد نہیں، سوا خدا کے کچھ، اور اس کے سوا ان کا کچھ مقصود نہیں، یہی مقصود اللہ کی رضامندی۔ اور دوسری آیت میں یوں فرماتا ہے کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان کے گھروں میں صبح و شام، یہ وہ لوگ شان کے جو پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں صبح شام، ایسے لوگ کی غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت۔ آگے آیت ہے صحابہ کی، لا تلہم تجارت، اور بھی یہاں ہے آگے، ایسے کہ غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت۔ یہ عام لوگوں کے لیے، صحابہ ہوئے تو ان کے لیے یہ لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق۔ حضرت تھانوی کا ایک صاحب آئے، نماز پڑھ رہے تھے شہر میں، یہ بھی وہی سنا،
بارش ہونے لگی، خوب عمدہ کپڑا پہنے ہوئے تھے، امیر قسم کے تھے، کچھ پرواہ نہیں کیا، نماز پڑھتے خیر خلوص اور خوشی سے نماز پڑھی، پھر جا کے دوسرا کپڑا پہن کے آ گئے۔ حضرت تھانے میں فرمایا کہ ایسے لوگ کپڑا پہننا ایسا جائز ہے جن کو نماز میں غفلت نہیں ہوئی، نماز اپنے اطمینان سے پڑھا انہوں نے، بارش ہو رہی ہوئی، خوش ہو خود یہ اتنی قدر تھی، کہا ایسے لوگ نماز کپڑا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو اپنی خوشنودی کے حصول کے لیے رکھا ہے، لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرماتے ہیں اللہ کی ان کے گھروں میں۔ دوسری آیت میں یوں فرماتا ہے کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان گھروں میں صبح و شام ایسے لوگ کہ غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت، غافل نہیں کرتی۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرماتے تھے کہ مینا میں ایک تاجر تھے، مینا میں ایک تاجر تھے، لاکھوں روپے کی تجارت کرتے تھے، دن ان کا غافل نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہو جاتا۔ مینا کے واقع وہاں گئی یہ حضرت کی بات، مینا میں ایک تاجر تھے، لاکھوں روپے کی تجارت کرتے تھے، ان کا دل ایک لمحہ کے لیے غافل ہے۔ اور بعد وہ لوگ ہم جیسے تھے ملتزم سے چپکے ہوئے ہیں، ایک لمحہ کے لیے دل خدا کی طرف نہیں گیا، ملتزم پر چپکے ہوئے ہیں لیکن دنیا ہی میں ہیں بھی اور نہیں بھی، ملتزم پر ہیں لیکن دل دنیا میں ہے، وہ بازار میں ہے، مینا بازار میں ہے اور دل اللہ کے ساتھ ہے۔ تو توفیق ماننا چاہیے نا دعا کی، اللہ تعالیٰ ایسا دل دے اللہ سے متعلق۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو چکے ہیں، دنیا ان کو نہیں لگتی، اس سے اشارہ ہے کہ دل ان کے پاک ہوئی ہے، سب کچھ ہے لیکن دل اس سے الگ ہے۔ حضرت ایک واقعہ بیان شاید ہو نہیں سکتی تو بیان، یہ تو کتاب تھی نہیں ان کے سامنے، لیکن ایک بزرگ تھے لوہاری کا کام کرتے تھے، اذان جب ہوتی تھی تو فوراً وہ جو ہوتا ہے اٹھاتے تھے، اذان وہی چھوڑے مسجد لے آئے، لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے تھے اور ان کے انوار کامل ہو گئے تھے، اس وجہ سے دنیا کی ظلمت ان کو پاک پھٹکنے میں پاتی تھی۔ یہ حضرت ہی وجود ہے، اس میں اشارہ ہے، یعنی صحابہ کو ہم سے اتنی ترجمہ کر دیے تھے، ترجمہ نہیں ہے لیکن اس میں شیخ فرما رہے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے تھے، جس کی بنا پہ یہ کیفیت تھی۔ معلوم ہے کہ نماز کی درستی کے لیے قلوب کی صفائی کی ضرورت ہے، تب نماز ہوگی۔ کسی نے یہی ہم لوگ گئے تھے، مولانا ایک خلیفہ تھانوی کے حکیم تھے، تو انہوں نے کہا کسی سے پورا واقعہ کہ بھائی اگر نماز پڑھنے دیکھنا ہو، خوشبو سے نماز پڑھنے دیکھنا ہو تو مولوی بسم اللہ کی نماز ہے، پیر بھائی کہہ رہا ہے اپنے پیر بھائی کے متعلق۔ انہوں نے کہا مشہور نام ہے بھائی، سوداگر کی مسجد میں جو دواخانہ ہے اسی میں وہ دواخانہ مطلب کرتے تھے، اور شاہ محمد حسین صاحب کے وہ خادم تھے، ان کی جہاں شاہ محمد حسین صاحب الہ آبادی جہاں رہتے تھے اتنی بڑی کوٹھی ہے، پورا محل ہے اور درمیان میں اتنا بڑا راستہ ہے، اسی سے آتے جاتے تھے، دیکھنے اس طرح اسی میں سوتے تھے، زندگی گزار دیا سو کر کے شیخ کی خدمت میں، شیخ محمد حسین الہ آبادی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر خوشبو کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھنا ہو تو وسیع اللہ کو جا کے دیکھو، مولوی وسیع اللہ، مولانا نے مولوی وسیع اللہ کو باقی نماز، اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے تھے اور ان کے انوار کامل ہو گئے تھے، اسی وجہ سے دنیا ان کے قلوب کو نہیں چھو سکتی تھی، پکڑ نہیں سکتی تھی، قلوب پاک ہو گئے تھے، دنیا پکڑ نہیں پاتی تھی، جاتی تھی ان کے پاس دنیا بھی پکڑ نہیں پاتی، اور ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں کر سکتی تھی،
اور دنیا ایسے قلوب میں کیوں کر جا سکتی ہے جس کو اللہ نے اپنے محبت سے بھر دیا. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربار بنا. لاموس کو لکھا کوئی اگر اس جیسا ہو محمد ایسے بہت عمدہ اس معاملے میں. دنیا ایسے قلوب میں کیوں کر داخل ہو سکتی ہے جن کو اللہ نے اپنی محبت سے بھر دیا اور اپنے قرب کے انوار اس میں روشن کر دیے. اپنے قرب کے انوار اللہ تعالیٰ فرمائے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ایسے ہیں کہ تمہاری کوئی اوپر قبضہ نہیں ہو سکتا، قابو نہیں پا سکتا. یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ قابو نہ چلے گا. بس اگر دنیا کا زور ان کے دل پر چلتا تو شیطان کا زور بھی چلتا، کیونکہ دنیا کا زور ان پر نہیں ہے تو شیطان پاس پھٹک نہیں سکتا. بس اگر دنیا کا زور ان کے دلوں پر چلتا تو شیطان کا بھی بس نہ چلتا، کیونکہ شیطان کی رسائی ان قلوب تک نہیں جن کے انوار زہد روشن ہو چکے ہیں. زہد کے انوار جن کے قلوب میں آ چکے ہیں شیطان کی وہاں پہنچ رہے ہیں. وہی شعر ہے بہت یاد آتا ہے. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربار بنا. اور جب دنیا کے میل سے پاک صاف ہو گئے روشن ہو، اور جب دنیا کے میل اب کیسے شیطان پہنچ سکتا ہے. بس مطلب ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کا یہ ہے کہ نہ تیرا اور نہ اور کسی مخلوق کا قابو چل سکتا ہے. شیطان بھی نہیں چل سکتا اور دنیا میں جو لوگ ہیں بہکانے والے ان کا زور بھی نہیں چل سکتا. کیونکہ میری عظمت کا غلبہ ان کے قلوب پر آ چکا ہے. میری عظمت کا غلبہ یہی تھوڑی ترجمہ کرا ہے مات حلوی سے. اس کتاب معلوم نہیں تھا، نہیں لوگوں بھی نہیں معلوم. وہی شیخ محمد نے دیا تھا، پھر ہم نے بھی تلاش کیا ہے، عربی ڈھونڈ لیا ہے. اب کوئی ترجمہ اس کا کر دیتا ہے، اس کو بہت اچھا ہوتا ہے. ادبیات بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کہتے ہیں آپ ہی اس کو اس انداز سے پڑھ پاتے ہیں. اگر کوئی اچھا رات 1 بجے رات کو میری مکے میں وہ کتاب ڈھونڈ رہے تھے لوگ، سب کو تو قرآن کو دکھانا بچارے. وہی مکے میں تھا، مکے میں یہی دیکھا ہی میں نے کتاب، کیا تو قرآن ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے نا ملا. نہیں زیادہ میں نے دیکھا ہی ادھر ادھر تھا، میں نے کہا کہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے اس کا، اب کوئی اور کر دیتا ہے. سب لوگ کہہ رہے اس کو چھپواؤ، میں کہا نہیں. میں نے کیا بھی ہے اس کو. ایک عالم تھے ساتھ، ہم لوگ ملے رہتے تھے رات رات، لیکن نہیں پورا نہیں ہوا تھا. مسودہ انہیں پاس رہ گیا جو بس ہوئی. کیونکہ نہ تیرا اور نہ کسی مخلوق کا قابو چل سکتا ہے، کیونکہ میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلوب پر ہے وہ میرے سوا کسی کا غلبہ قبول نہیں کر سکتا. عظمت خدا کی عظمت دنیا پس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف فرمایا ہے کہ تجارت اور بیع کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بیع نہیں کرتے. لیکن یہ ہے استدلال ہے، یہ بھی سنانا تھا نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بیع نہیں کرتے. اللہ کے بدلے تجارت یہ نہیں، تجارت کرتے ہیں لیکن اس کا غلط اثر نہیں پڑتا. بلکہ اس آیت کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ بیع و تجارت جائز ہے. تم نے کیا یہ قول نہیں سنا؟ اقامی صلاح وہی، یہ بھی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں. اقامی صلاح وہی تائی زکات، زکات کب آئے گی؟ جب مال ہوگا تب مال میں تجارت جائز ہے. یہ اصطلاح سنیے. بس اگر غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا ہے تو سبب غنا سے بھی اللہ منع کر دیتا ہے. غنی آدمی تجارت دے گا، مطلب غنا ضروری ہے. اور غنا کیسے ہوگا؟ تجارت سے. مانو تجارت کی اجازت ہے. اس کا ٹھیک ہے. ارے ٹھیک ہے، آپ مائیں نہ مائیں ہمارے لیے ٹھیک ہے. تمہارا تعریف اور کیا ہے.
تو سبب غنا سے بھی کہ بیع و تجارت ہے، اگر منع کرنا ہوتا تو غنا ہی سے منع کر دیتے، اور پھر جب غنا سے منع سبب غنا سے منع کہتے، بس اگر غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا تو سبب غنا سے بھی کہ بیع و تجارت سے منع فرماتے ہیں۔ دیکھو ایتائی زکوٰۃ فرمایا، جب زکوٰۃ کا واجب فرمایا اس سے صاف واضح ہوا کہ جن لوگوں کی اوصاف مذکور ہوئے میں بعض غنی بھی ہوں گے، تب تو زکوٰۃ آئے گی۔ اللہ کے بندے، واضح ہوا کہ جن لوگوں کے اوصاف مذکور ہوئے ان میں بعض غنی بھی ہوتے ہیں، پھر بھی تعریف کے قابل ہے، غنی ہے تبھی تعریف کے لائق اللہ، جبکہ اپنے مولا کے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ جبکہ اپنے مولا کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید ہوئے ہیں ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے، تھانے نکلے، اور عریش و خیبر و وادی و قرا کے درمیان میں جو زمینیں تھیں جس کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی، اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ترکے کا 8واں حصہ 50,000 دینار تھے۔ شریفیہ میں بھی کہی ہے یہ روایت ہے ہی نہیں، سراجی کی شرح سراجی عقید میں ہے کہی، اور ہمارا تھانے لکھ رہے ہیں، اور پورا ترکہ 4 لاکھ دینار، اور مولانا ولی بھی تھے اور مفتی بھی تھے، لازمی فتاویٰ وہی کہہ رہے ہیں، 1000 گھوڑے اور 1000 غلام چھوڑے، اور عمرو بن العاص نے 3 لاکھ دینار چھوڑے۔ عبدالرحمن بن عوف کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں رہتی، بس فرق یہ ہے، یہ بول حضرت کا جملہ یہ بول۔ مگر سیدنا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں الدرہمۃ للناس پھر جیب یجود، جیبی کا غالب ہے، وہ پھر صندوق یجود، وہ پھر قلب لا یجود، بہت اس پر بات کرتے تھے، قلب میں جائز نہیں، ہاتھ میں رکھو، پھر ید یجود، پھر جیب ہے عربی لفظ نہیں، صندوق کا لفظ ہے، صندوق یجود، تو پھر قلب، آپ در کشتی ہلاکے کشتی ہے، آپ در زیر کشتی پشتی ہے، کشتی کے نیچے اگر پانی ہو تو وہ پشتی ہے، اتنے جائے، وہی پانی اگر کشتی کے اندر جائے ہلاکت کا سبب ہے۔ جب نہ ملی تھی، بہت عمدہ جملہ ہے مجھے، بہت عمدہ جملہ ہے، جب نہ ملی تھی صبر کیا، اور جب ملی تو شکر کیا، نہیں ملی تو صبر کیا، کیا عمدہ ہے۔ جب نہ ملی تھی تو صبر کیا، جب ملی تو شکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابتدائے امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا ہے، یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے، اب گنا اس کے لیے مجھے نہیں ہے، پھر گنا بھی دے دیا، انوار بہت عمدہ ہے۔ صبر کیا، جب ملی شکر، اللہ تعالیٰ نے ابتدائے امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا، یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے اور اثرات پاک ہو گئے، پھر ان کو دنیا دی، کیونکہ اگر پہلے شامل ہوتی تو شاید ان پر اثر پڑتا، اس وجہ سے مکی زندگی مجاہدے کی ہے، نہ اس وقت جہاد جائز تھا نہ تجارت جائز تھی، تجارت بھی نہیں کرتے، پوری مکی زندگی مجاہدات مشقت، وہاں تجارت بھی کہیں سنا وہ گزیدگی کہیں جاتے، نہ اس وقت تجارت نہ قلوب صاف شفاف ہو گئی، دنیا دے دیا اتنے، اور اثرات پھر ان کو دنیا دی، کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید اس پر اثر کرتی، جو کہ بعد تمکین اور رسوخ، کیونکہ بعد تمکین اور رسوخ یقین کے ملی، اس میں اس طرح تصرف کیا ہے جیسے امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے، اور ارشاد کو پڑ جانا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، خرچ کرو لیکن خلیفہ بن کر کے، اصل بن کر کے نہیں، اس میں قید ہے کہ نہیں۔ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں فائدہ اس پر، حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے، ملی دنیا
مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ تصرف کرتے تھے. بتا دیا اس مقام سے معلوم ہو گیا اول امر میں جہاد کرنے سے اس حساب نے کیوں ممانعت ہو گئی تھی. مکے میں جہاد کی اجازت دی تھی کیونکہ اس سے مال ملتا ہے اور مال سے غفلت ہو سکتی تھی. اب دیکھیے بتائی بہت ہی مستحی ہے, بہت زبردست. اول والے میں نے حضور صحابہ کو نے تجارت کی کہیں اجازت اور نے جہاد کی, کیونکہ جہاد سے بھی مال ملتا ہے. اس وقت ان کے قلوب ایسے نہیں تھے کہ جہاد کے بعد جو مال ملتا اس کو غفلت میں نہ ڈالتا. وہ یاد اتنی دور سے روکا جہاد کو, اس میں حکمت ہے. بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا. لوگ یہ اب دوست سالوں سے کہا تقریر نہیں کرنے دیتے تھے. ایک تقریر کیا پھر وہ تقریر نہیں کرنے دیا. آپ سمجھ جائیے آپ اتنا لوگ والا ہو گئے, عاشق ہو گئے ان کی تقریر کی. میں کہا کہ وہ تو ان کو فائدہ ہوگا, ان کو نقصان ہو جائے گا. میرے پاس آنے سے وہ فائدہ کیا ہوگا ان کو. سمجھ گئے استاد جی, سمجھ گیا. زبردست تقریر کیا تھا, چلنے تک آپ کے پورے گاؤں کے لوگ کہا اسی تقریر یعنی معاف کرو اور درگزر کو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے. وجہ یہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اگر ابتدا اسلام میں جہاد کی اجازت ہوتی تو شاید بعض نو مسلموں کو جو اجازت ملتی تو اپنا ذاتی بدلہ لینے کے لیے لوگوں سے بدلہ لیتے. قتل جو کرتے تو ابھی اس کے بعد سے عداوت چلی آ رہی ہے تو وہ لوگ جہاد میں موقع پا کر اس کو قتل کرتے, للہیت نہ ہوتی. تو اس چیز کو پہلے نکالا, خاندانی چیزیں جو قدورت تھی نکالا. جب وہ نکل گئی تب اس کو جہاد کیا دیا ہے کہ اب جان لینے میں بھی اللہ ہی مقصود اور مال لینے بھی اللہ ہی مقصود. سمجھ گئے بہت. یہاں تک کہ حضرت علی کرم سے جب کوئی ضرب لگاتے تھے اور وار کرتے تھے تو اس کے ٹھنڈے ہونے تک ٹھہرے رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے یوں ہی نا مار دیا, دوسرے کو کیسے مار دیکھ لیا کہ نہیں. ہم نے سوچتے تھے کہ ہم نے اللہ کے لیے مارا ہے, کیونکہ اس شیشے کو اللہ ہی کے ہتھوڑے سے مارنا چاہیے. حضرت علی نے کہا ترجمہ ماتھا نے یہی کیا ہے. یہ شیشہ خداوندی, کافر کا شیشہ بھی خداوندی ہے. اس شیشے کو خدا ہی کے ہتھوڑے سے مار سکتے ہو, اپنے نفس کے ہتھوڑے سے نہیں مار سکتے. اللہ کا جب حکم ہوگا تبھی مار سکتے. حضرت علی اٹھا لیا, قریب تھا کہ قتل کرتے. اس نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں مجھے قتل کیا؟ کہا بھائی میں تو قتل کرنے جا ہی رہا تھا لیکن اس میں نفس کی شرکت ہو گئی, اس وجہ سے میں رک گیا. کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ وہ بھی پوچھ رہا تھا, ہدایت ملنی تھی. کہا یہ آپ نے یہ کہاں سے یہ سب سیکھا ہے؟ کہا چلو گیا. 17 آدمی غالباً ہے مشورے میں حضور کی خدمت لے گئے. یہاں سے ہم نے سیکھا, یہ ہماری تربیت گاہ ہے, حضور سے ملا دیا. کہاں سے سیکھا؟ کہاں یہاں سے ہم نے سیکھا. کہتے ہیں کہ حلم کی تلوار سے انہوں نے 17 آدمی کو آگ سے بچا لیا. اگر آہن کی تلوار سے مارے ہوتے تھے ایسے آدمی کو جہنم میں بھیج دیتے. حضور ان کو قتل کر دیتے, ان کے خاندان میں غالباً 17 آدمی سب کہاں جاتے, دوزخ میں جاتے. حلم کی تلوار, وہ تو مار رہا تھا, مارنے جا ہی رہا تھا. حلم کی تلوار سے انہوں نے 17 آدمی کو جہنم سے بچا لیا, جہنم میں بھیج دیا. علم کی آہن کی تلوار نہیں. یہاں تک کہ حضرت علی کوئی ضرب لگاتے اس اندیشے کی شاید اس کے پیچھے اگر ماروں تو کہیں نفس کی آمیزش ہے. سوچتے تھے کہ یہ جو مارا ہے اب جو ماروں تو ہمیں نفس کی حالت ٹھیک ہے یا نہیں. اس کا باعث یہ تھا کہ آپ نفس کے چھپے دھوکوں کو پہچانتے تھے. ہم لوگ کون ہیں؟ حلقہ چشتیت حضرت علی ہے. یہ آنا چاہیے نہیں یہ چیزیں. دھوکوں کو پہچان اور بڑی حفاظت صحابہ کو دلوں کی تھی. بڑی حفاظت صحابہ کو دلوں کی تھی, فکر تھی کہ دل ہمارے محفوظ ہے. اور اپنے اعمال کو خالص کرنے کی فکر تھی. اعمال خالص ہوں گے دل صحیح رہے گا.
اور اندیشہ ناک رہتے تھے کہ ان کے عمل میں ایسی چیز نہ مل جائے جسے رضا مولا مقصود نہ رہ جائے، رضا مولا مفقود ہو جائے۔ پر دنیا صحابہ کے ہاتھ میں تھی، پر دنیا صحابہ کے ہاتھ میں تھی نہ دلوں میں، اور دلیل اس کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا سے علیحدہ رہتے تھے، دوسروں کو اپنے نفس میں مقدم رکھتے تھے۔ ہم تعالیٰ ان کی شان میں فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بہت مسئلہ اور لکھتے ہی چلے جائے۔ ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھ کے عمل کرنے کے، عمل اللہ ہی کرائے گا، اللہ ہی توفیق دیتا ہے۔ تو ایک مطلب سبحان اللہ کرتا ہے، وہی توفیق دے گا، دل کو درست بھی کرا دے گا۔ تو کیا ہم پھر بیٹھے ہوئے، آج کریم آئی، کھانا شروع کیا تھا، تو مکین بیٹھا ہوا تھا، لے جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، نہیں کھائے، ہمارے سامنے ایک بات نہیں، زندگی بھر وہی گوڑا روٹی یا چٹنی روٹی صبح کھاتے رہے، اسی سے ہم لوگ کو ملتا تھا، سب کچھ دیتے، ایک آلو کی ترکاری یا بھنڈی کی ترکاری، ہم لوگ بھی ایک لقمہ مل جاتا تھا سب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے حق پر جاؤں کر فرمائے۔ کوئی چیز منع نہیں ہے لیکن اعتدال سے رہنا ضروری۔ علامہ ابن تیمیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ چیزیں تفقہات کی قسم کی چیزیں اور اس کی اجازت ہے، کیا ہے یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ مباحات کے استعمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا معنی نجات نہیں ہے، مباحات کا استعمال معنی نجات نہیں ہے، یہ آگے جملہ کہا ہے وہ یہ ہے، لیکن مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے معنی ہے۔ ابن تیمیہ کا جملہ ہے، ابن قیم نے کہی ہے، معلوم ہے صوفی بھی تھے وہ زبردست، وہ طریق کی جان ہے۔ حضرت علی یہی زندگی میں یہی کرتے تھے، مباحات میں بھی اختیار ہے کہ نہیں، مباحات کی اجازت ہے، حقوق کی اجازت کیا واجب ہے، حقوق کو تو ادا کرنا ہوگا کھانے کے لیے، لیکن حدود میں وہی تجربہ۔ علامہ نے پوچھا حضرت مباحات کہاں؟ مباحات معنی نجات نہیں ہے، خدا کی نجات ہے، لیکن مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے معنی ہے، ہو گئے تصوف ہو گئے نہیں، تو پورا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریقے سمجھنے اس کا عمل کرنے کی توفیق دے، اخلاقی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی، معاملات کے دعا کریے والا ہم لوگ بھی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار